بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء بند کر چکا کھلوتا رہنا چپ کر کے والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمبعوثین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزع عن شریک فی محاسنہ فجہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و ثناء درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اج دی اے بابرکت محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ محمد عامر شہزاد جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جس طرح تھی اس کے مطابق اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارا ایک اچھا مخلص بھائی اور دوست تھا اور انتہائی سجیدہ اور شریف النفس انسان تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً والدین کے لیے جوان اولاد کا فوت ہو جانا یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ کوئی اسی انسان سے پوچھے جس کے ساتھ بیتی ہوئی ہے۔
کوئی دوسرا اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ کسی دوسرے کو اس والد کی، اس والدہ کی تکلیف کیا ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی، وہی جانتا ہے جو اس صدمے سے گزرا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پھر دعا ہے کہ اللہ پاک والدین کو، بہن بھائیوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ موت آنا بے شک ایک برحق عمل ہے، جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو آج کی جو محفل ہے، آپ دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، کچھ لا رہے ہیں تشریف، اللہ پاک ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ آج کی جو محفل ہے یہ ہے ایصال ثواب اور بطور نصیحت۔ آپ جتنے دوست احباب آئے ہیں یا آ رہے ہیں، گفتگو سماعت فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں کہ مسجد میں جتنا عرصہ ہم لوگ بیٹھیں گے مرحوم کے نامہ اعمال کو ثواب جاتا رہے گا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں مسجد میں باوضو آپ احباب بھی ہیں، میں بھی الحمدللہ وضو کے ساتھ ہوں، تو دنیا کی گپ شپ جو ہے وہ ختم ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ اور ساتھ دوسری کوشش یہ بھی اپنے ذہن میں کریں، صرف اس نیت سے نہیں کہ ہم بھائی منظور کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، بلکہ اس ارادے کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں کہ ہم نے آخرت کا کچھ توشہ حاصل کرنا ہے، کوئی سبق حاصل کرنا ہے۔ گفتگو کرنے والا اچھا ہو یا اس کی آواز شرینی نہ بھی ہو، اچھا انداز گفتگو نہ بھی ہو، اس محفل کا مقصد صرف اور صرف ایصال ثواب ہو۔ تو آپ احباب کوشش کر کے اخلاص اور محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کے در کی کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پلے ضرور پڑے گا فکر آخرت کے حوالے سے، چونکہ باقی تو مضمون ہی نہیں ہے، فکر آخرت کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی ہے تو اسی زاویے سے گفتگو بھی کرنی ہے، اس آیت کا ترجمہ اور چاند ایک حدیث پاک کے حوالے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں کرنی، تو بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس نیت سے کہ ہم مرحوم کے ثواب کے لیے آئے ہیں تو اس کو انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ تو حدیث پاک سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کا بچہ شدید بیمار ہو گیا اور موت کی حالت تک پہنچ گیا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے والد ماجد امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واپس پیغام بھیجا، فرمایا کہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عطا کردہ چیز ہے، نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ واپس لے لے تو ہمارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے اپنی امانت کو واپس لے لے
تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے اپنے بیٹے کو، نواسے کو اپنی گود میں رکھا تو گود میں ہی وہ انتقال فرما گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جھڑ پڑی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ پہلے اور فرما رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک رحم دلی کا ماجرا ہے، بتقاضائے انسانیت دکھ درد ضرور ہے، لیکن واہ ویلا، ہائے وائے، اس طرح کے جملے نہیں ہیں۔ تو رونا، آنسو بہانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبانوں سے نازیبا جملے بھی نکلتے ہیں، جو بعض اوقات کفر کی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنے اختیار پر کنٹرول رکھتے ہوئے رب کی رضا اور خوشنودی پر راضی رہنا، یہ حقیقت توحید اور حقیقت رسالت اور حقیقت دین ہے۔ جب اس چیز کو ہم لوگ ترک کر دیں گے، کفار کی طرح واویلا کریں گے، تو پھر یہ شریعت اسلامیہ نہیں ہوگی۔ آنسو بہانے میں حرج نہیں ہے، غم کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن غلط جملہ اپنی زبان سے نکالنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ حادثہ آج بھائی منظور کے ساتھ پیش آیا، کل پتہ نہیں کس کس کے ساتھ آئے گا، تو یہ ایک بطور نصیحت اپنے پلے بات باندھ لینی ہے کہ شریعت اسلامیہ غلط جملوں سے منع فرماتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے، اب یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جس کو سٹ لگتی ہے اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب ہم سارے غموں کو جمع بھی کر لیں، لیکن جو محمد عامر کے والدین کا غم ہے اس کی ہم غائن تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ غم بڑا شدید ہوتا ہے، اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری صورتیں جیسے وہ بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اب یہ آیات مقدسہ کا سمپل ترجمہ ہے۔ اب نحن قدرنا بینکم الموت، یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے، اس کو ہر بندے نے اپنے سینے پہ لکھ لینا ہے، بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نوجوان ہے، اپنے سینے پہ اس جملے کو لکھ لینا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا۔ موت کیا کر دی؟ مقرر کر دی۔ اب موت برحق ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بے شک ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ چکھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے گا۔ کیا کرے گا؟ اجر دے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اس کا اچھا اجر ملے گا، برا عمل ہوگا تو اس کا برا عمل ملے گا۔ یعنی اگر اچھائی کی تو جنت، برائی کی تو دوزخ، یہ دو فیصلے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر اعتقاد اور یقین ہے، کیونکہ ہم لوگ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے تو ایمان کی 5 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوم آخرت پر ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے گا۔ تنویر تھوڑا جا مٹھا کرو، دوبارہ اٹھائے گا اور اجورکم کی شکل میں ہمیں جزا دے گا یا سزا دے گا۔ یہ چیز پہلی قابل توجہ ہے کہ ہم لوگ آج موت کو بلائے بیٹھے ہیں، موت سے دوری حاصل کیے بیٹھے ہیں، موت سے غفلت کا شکار ہیں۔ تو موت کو یاد رکھنا اور آئندہ کی زندگی کی تیاری رکھنا، یہ ایک مومن کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے موت تمہارے درمیان مقرر فرما دی ہوئی ہے، اور ہم اپنی حکمت اور معشیت کے تحت تمہاری عمریں مختلف رکھی ہیں۔ اسی میں تم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے پیدا ہوا، 1 سانس لیا، 2 سانس لیے، 1 دن زندگی بسر کی، 2 دن زندگی بسر کی، پھر کیا ہوا؟ موت کے گھاٹ میں چلا گیا۔ اور کچھ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچپن میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی جب کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے اس وقت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ پھر جوانی کی عمر میں، یہ معشیت اللہ ہوتی ہے جوانی کی عمر میں، اور کوئی پھر بڑھاپے کی عمر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو مقدر کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارا اس مقدر سے بھاگنا، اس مقدر سے دور ہٹنا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ میرا بیٹا فوت نہ ہو، کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے۔ کوئی نوجوان ہو اچھا خاصا ہٹا کٹا، وہ یہ تصور کر لے میں تو موت سے بھاگ جاؤں گا، میری تو جوانی بڑی خوبصورت ہے، میری ٹانگوں کے اندر قوت بہت خوبصورت ہے، میں بھاگ جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ انسان، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ چیز آگے والی، اَلَا نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا ان صورتوں میں اللہ پاک نے تمہیں بنا دیا جن کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اب انسان کی زندگی کی اس آیت کی تفسیر دوسرے مقام پر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا، انسان کو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ انسان ذرا غور کر، تیرے اوپر ایک وقت اور ایک زمانہ وہ بھی گزر چکا ہے جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی پیدائش سے پہلے، ولادت سے پہلے کسی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچی پیدا ہو رہی ہے، یا پیدا ہوگا بھی یا نہ ہوگا، یا کبھی کسی نے اپنی ولادت سے پہلے اپنے بچوں کے نام رکھ لیے ہوں کہ میرا بچہ یہ ہے، ہم ذکر اس کا
نہیں کر سکتے۔ تو رب نے فرمایا تو کوئی قابل ذکر، کوئی مذکور نہ تھا کہ تیرا ذکر کیا جاتا، پس رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا۔ پہلے اس وقت تخلیق کیا جب تیری صورت، تیری شکل، تیری ہیبت، تیرا کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے تخلیق کروں گا، تمہیں دوبارہ سے اٹھاؤں گا، تمہیں دوبارہ سے زندگی دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد میں تمہیں زندہ کر کے تمہیں رزق بھی دوں گا، اور اچھے عمل ہوں گے تو ان کا اجر بھی دوں گا، برے عمل ہوں گے تو ان کی سزا بھی دوں گا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے مقدر میں رکھ دی۔ اور پھر اس آیت مقدسہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان بڑھاپے میں فوت ہو جائے۔ اب ہم نوجوان ہیں، ہم نے اپنی موت سے غفلت کو اختیار کر لیا ہوا ہے، غافل ہو گئے ہیں، موت کی سوچ، بچار، فکر ہم لوگوں نے چھوڑ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو میں جوانی کی طرف جا رہا ہوں، ابھی تو میری 10 سال یا 20 سال یا 30 سال عمر ہوئی ہے، ابھی بڑھاپے کی طرف میں جا رہا ہوں، جوانی کی طرف جا رہا ہوں۔ جب جوانی آئے گی، جوانی پھر ڈھلنا شروع ہو جائے گی، پھر جوانی ڈھلے گی، پھر جوانی ختم ہوگی، پھر میں مروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، انسان تیری زندگی کا وقت ہمیشہ سے ڈھل چکا ہے۔ جنازے میں نے عرض کیا، جب بھی بندہ قبرستان جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، قبر میں انسان گیا، اس کو قبر میں فرشتوں نے اٹھایا، ہم نے اس کو صبح 10 بجے دفن کیا، لیکن اس کی قبر کا جو وقت ہوگا وہ وقت اثر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وقت اثر۔ تو رب نے قسم اٹھا کر فرمایا انسان تو خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ انسان بچہ ہے تو خسارے کی طرف نہیں جا رہا، انسان جوان ہے تو خسارے کی طرف نہیں جا رہا، انسان بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے سے، جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھلنا شروع ہو گیا تو انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ مطلقاً فرما دیا کہ انسان تو خسارے میں ہے۔ خسارے میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، اس کے علم میں یہ بات نہیں کہ موت میری کب آ جائے گی، موت کا وقت کون سا مقرر ہے کہ اس لمحے میری ذات پر موت وارد ہو جائے گی، اور میں والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے بہت بڑا صدمہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس چیز کا انسان کو اختیار نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ انسان ذرا غور کر، اپنی ذات میں غور کر اور سوچ، اپنی فکر کے اندر آ کہ تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے، خسارے کی طرف جا رہا ہے، یعنی کیا ہے؟ موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس موت کی تیاری کرنا ہوگی۔ اور پھر یہ چیز فرما دی کہ موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے، موت جب چاہے، جس وقت چاہے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، کسی وقت جب موت کا وقت ہو، پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنے باہر ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اس وقت سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جس عمر میں چاہے آ جائے، جس وقت چاہے آ جائے، جس مقام پہ چاہے آ جائے، جو وقت مقرر ہے۔ تو مجھے اور آپ میں سے کسی بھی انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ موت میری کب آ جائے گی، کس وقت میں موت کی وادی میں اتر جاؤں گا۔ تو جب رب نے فرما دیا کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا موت میری کب آئے گی، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کی موت کب آئے گی، کب صدمے آ جائیں گے پیچھے والوں کی طرف، تو پھر یہ لمبی امیدیں لگا کے جو میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تو میں جوان ہوا ہوں، تو یہ چیزیں پھر انسان کو خسارے کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ جب میری سوچ یہ ہو جائے گی کہ ابھی میں جوان ہوں، خسارے کی طرف چلا گیا۔ آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو عمر کا کثیر حصہ باقی پڑا ہوا ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر میں بھی خسارے میں اور آپ بھی خسارے میں۔ الا الذین آمنوا،
مگر رب نے فرمایا وہ بندہ جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اپنی زندگی کی منشا کو قبول کر لیا، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا، وہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ پھر خسارے میں نہیں جا رہا۔ تو اب یہ سوچ میں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور آپ نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اب یہ حدیث بڑی، اس کی بے شمار وضاحتیں حدیث پاک کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن سمپل اتنی چیز میں نے بھی اور آپ نے بھی یاد رکھنی ہے کہ ایک مسافر کی زندگی کیا ہوتی ہے، مسافر کی زندگی کتنی ہوتی ہے۔ آپ دور دراز سے آئے، سفر کر کے آئے، میں پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں، آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے اپنی گاڑی لی، آپ نے موٹر سائیکل لیا، یا جو بھی سواری آپ کے پاس ہے، اس سواری پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے اس وقت کا اور اس مقام کا تعین کیا جس پہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کا تعین نہیں کیا تب بھی نہیں مقصد، وقت کا تعین نہیں کیا تب بھی مقصد نہیں۔ پھر تیسری اور ضروری چیز جو آپ نے تعین کیا، جس کا اہتمام کیا، وہ ہے کہ زیادہ راہ، یعنی رستے میں آ رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، اس میں پٹرول بھی ڈلوانا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ پنچر بھی ہو سکتی ہے، یہ سارے معمولات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ گیا، اس نے اپنی جیب میں پٹرول کا پیسہ نہیں لیا، اس نے پنچر کے لیے پیسہ نہیں لیا، رستے میں آ کے اس کی گاڑی پنچر ہو گئی، تو اس کو کیا تصور کریں گے آپ لوگ؟ یہ سوچنے کی بات، یہ سوچنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے کیا تصور کیا؟ وہ پنچر والے کو کہے پنچر لگا دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہے گا یار بڑا تو، اب وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا، بڑا یار تو مطلب خراب بندہ ہے، گھر سے چلا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کے پنچر کے یا پٹرول کے پیسے تو نے نہیں لیے، بے وقوف آدمی ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انسان تو مسافر ہے، کیا ہے؟ مسافر ہے، یہ دنیا تیری حقیقی جگہ نہیں ہے، حقیقی مکان نہیں ہے، تو مسافر ہے، تو مسافر اگر اس کے پاس رستے کا سامان نہ ہو، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں بھی مسافر، آپ لوگ بھی مسافر، تو آپ نے بھی سوچنا ہے مسجد میں بیٹھ کے، میں نے بھی سوچنا ہے مسجد میں بیٹھ کے، یار مسافر میں ہوں، اس چیز کا بھی پتہ نہیں کہ کب وقت آ جائے، اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ کب وقت آ جائے۔ پھر ہر وقت انسان کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی کسی وقت بھی سفر میں نکلنا پڑ سکتا ہے، سفر کا وقت آ جائے، جیب میں پیسہ نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر نہ ہو، وہ بندہ سفر پہ نکل جائے، تو اس کا وہ سفر کرنا بے مقصد ہوگا یا با مقصد ہوگا؟ بے مقصد ہو جائے گا۔ تو یار جب میں اور آپ اپنی زندگی کے مسافر خانے میں ہیں، تو ہماری جیبوں میں نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی وعامل الصالحات کی شکل میں کوئی سرمایہ ہے، کوئی اچھائی کا سرمایہ ہے جس رستے کا میں مسافر ہوں۔ اگر سفر کا کوئی عمل میرے پاس اور آپ کے پاس نہیں ہے، دنیا کا پیسہ دنیا کے سفر کے لیے، آخرت کا عمل آخرت کے سفر کے لیے، کیوں کہ ہم لوگوں نے جو ایمان کی شکوں کا مطالعہ کیا، جب اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو اللہ نے ایک حدود دے دی، اور اس حدود، اس ایمان کے اندر یہ تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، اور یوم آخرت کو مانو۔
یوم آخرت پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم یوم آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، کامل یقین رکھنے والے بھی ہوں، اور مسافر منزل کی طرف بھی جا رہے ہوں اور ہماری جیب میں کچھ بھی نہ ہو، تو پھر فرشتے کیا کہیں گے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے؟ قبر جو پہلا منزل، پہلا مسافر خانہ، پہلی جگہ ہے، پہلی سٹیج ہے، تو اس میں جا کے فرشتے نے پوچھ لیا، ہاں بھئی تو نے تو آگے ابھی بہت دور جانا ہے، بتا کوئی ٹیکس ٹکس ہے لا۔ روڈ ٹیکس ہوتے نا یہاں دنیا میں، تو قبر میں اٹھا کے پوچھ لے گا فرشتہ، ما ربو کا ما دینو کا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال تو کر لے گا۔ تو جب کچھ بھی نہ ہوگا تو پھر پہلی منزل سے آگے جانا دشوار ہو جائے گا، پھر کیا بنے گا یار؟ میرا کیا بنے گا اور آپ کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے حاضرین محترم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، رب نے فرمایا میں نے موت مقرر کر دی ہوئی ہے، وقت کا تعین بھی نہیں، عمر کا تعین بھی نہیں، جگہ کا تعین بھی نہیں۔ جب موت مقرر ہے تو پھر تو کہاں بھاگتا جا رہا ہے؟ کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کیا موت سے نکل جائے گا تو؟ ایسا ناممکن ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان، میری ذات تمہارے درمیان اس شخص کی مثال ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے، اس نے قوم کے پاس آ کر کہا میں ڈرانے والا ہوں، کر لو، اعمال کی طرف راغب ہو جاؤ، جتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اتنی تمہاری منزل آسان ہو جائے گی، جتنا اللہ کی محبت میں آ جاؤ گے اتنی تمہاری زندگی کی جو مسافر خانہ ہے اس کے اندر بھی آزادی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آزادی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت فصیل رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں جاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، ہر شخص یہ کہتا ہے، اور اس طرح تمہارے دن ضائع ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک دن ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب صبح اذان ہوتی ہے تو میں بھی نہیں اٹھتا، آپ بھی نہیں اٹھتے، دوپہر کو اذان ہوتی ہے میں بھی نہیں اٹھتا، آپ بھی نہیں اٹھتے، عصر کو اذان ہوتی ہے کوئی بالکل پرواہ نہیں ہے، دن گزر گیا، فجر کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہو گئی، میں نے اور آپ نے یار سوچنا ہے زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اور رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ ایک آواز آتی ہے جو کامیابی کی ہے، حی علی الفلاح، یہ ہر بندے کو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حی علی الفلاح کی آواز کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ منشا کہ کسے نہیں سنی ہے؟ گھٹ لوگاں سنی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت میں نے دی، رب نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ بندہ جس نے آمنو کو پہچان لیا، عامل الصالحات کو پہچان لیا، اور دن میں آواز آئی، صبح ہم سوئے ہوئے تھے تو آواز نکلی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ۔ کس چیز کی طرف آ؟ کامیابی کی طرف آ۔ تو کیا ہمیں پتہ بھی ہے کہ میں خسارے میں ہوں، یہ ایمان بھی ہے کہ خسارے میں ہوں، قرآن کی آیت ہمیں واضح کر رہی ہے، اور قرآن میں رب نے قسم اٹھا کر کہا انسان تو خسارے میں ہے، لیکن ایک لمحہ آیا رب نے فرمایا نہیں، انسان خسارے میں نہیں، میں رب تجھے کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ حی علی الفلاح کس کی آواز ہوتی ہے؟ کس کا پیغام ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام ہوتا ہے یا میرا ہوتا ہے یا کسی اور مولوی صاحب کا ہوتا ہے یا مؤذن کا ہوتا ہے؟ آواز مؤذن کی ہوگی، پیغام اللہ کا ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کی طرف آ جا۔ تو میں نے کامیابی حاصل کی، آپ نے کامیابی حاصل کی، رب کی بات تھی یار، میں نے بھی نہیں مانی، آپ نے بھی نہیں مانی، آپ بھی غفلت کا شکار رہے، میں بھی غفلت کا شکار رہا، اور رب نے فرما دیا تو گھاٹے میں ہے۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بندے کو پتا ہو میری دکان نقصان میں جا رہی ہے، پھر اس کو کوئی بندہ کو بھیڑے سے بھیڑا بندہ بھی، ان پڑھ اور جاہل بندہ بھی آ کے بتائے نا یہ کر تیری دکان فائدے میں چلی جائے گی، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ رب نے کہا تو خسارے میں ہے، رب نے کہا فلاں اس میں ہے تو آ جا، پر آخیا نہیں یا اللہ سویرے اٹھیندا نہیں، دوپہری بڑے کام ہوندے نے، ڈگری مالے دی دھار کڈنی ہوندی ہے، پانی لانا ہوندا ہے، ساری دیہڑ کر کر کے تھک پویدا ہے، ہن شاماں تے نہیں جویندا، عشاء ویلے بڑی نیندر آئے گی، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن زندگی کا کم ہو گیا بزرگوں کہ نہیں ہو گیا؟ تو مجھ سے کو پوچھے کتنی عمر ہوگی، میں کہتا بڑی پھنڈ کے 30 سال، یہ نہیں پتا 30 سال کم ہو گئی ہے، موت کے قریب ہو گیا۔ تو یار یہ چیزیں کس نے، صرف ہمارا مقصد اور ہو گئے نا، دنیا داری، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا میں ہم اتنے بدمست ہو گئے کہ ہم نے آخرت کو، اللہ وحدہ لا شریک کے نظام کو، قانون کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب رب نے یہ چیز فرمائی، پہلے رب نے پیدا کیا، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے نا سب کو، کس طرح پیدا کیا یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اس سے پیچھے والی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ پیدا کیسے کیا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اب اس کا ترجمہ میں سادہ کروں گا، سمپل کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ یہ رب نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ بھلا دیکھو تو صحیح۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، بھلا دیکھو تو صحیح، کیا دیکھو؟ تو نے وہ منی، وہ پانی کا قطرہ گرایا۔ اب یہ رب کا قرآن ہے، میری بات نہ مولوی بڑا فاشی گلاں کرتا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے یعنی انسان نے پانی کا وہ قطرہ گرایا اپنے وجود سے، تو کیا تو اس سے آدمی بناتا ہے یا میں رب بناتا ہوں؟ یہ رب نے سمجھایا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ پہلی پیدائش کا ذکر رب نے کیا، فرمایا کہ کیوں نہیں یاد کرتا کہاں سے تجھے پیدا کیا، پانی کے اس پلیت قطرے سے۔ ہمیشہ میں یہ بات اس طرح کا موقع تو یہ کرتا ہوتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، وہ قطرہ جس سے میں بنا اور جس سے آپ بنے، وہ آپ کے وجود سے نکل جائے، خارج ہو جائے تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پلیت ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں؟ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلیت، جسم سے خارج ہوا جسم پلیت۔ کیا میں پلیت ہوں؟ آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں پلیت ہیں؟ اب یہ سوچنے کی بات تو ہے نا، اس پانی کی بوند سے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا جو وجود سے خارج ہوئی، وجود پلیت، کپڑے پہ لگا کپڑا پلیت، مسجد نہیں آ سکتے، لا یمسو الا المطہرون، کسی پاک چیز کو چھو نہیں سکتے، پر رب نے فرمایا انسان پلیت پانی کے قطرے سے میں نے تجھے احسن تقویم کا پیکر حضرت انسان بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تو اتنا نا شکرا، اتنی غفلت کا شکار، اپنی اصلیت کو یاد کر، اپنی حقیقت کو یاد کر، اپنی جوانی میں جوان ہو کر اب رب کی بارگاہ سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، رب کی بارگاہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہاں تک بھاگ کے جائے گا؟ بالآخر کیا ہوگا؟ تمہیں موت آ کے رہے گی، تمہیں پکڑ کے رہوں گا، اور اس دن تجھ سے پوچھ لوں گا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ انسان غور کر، یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے چھٹکارا مل جائے، میں تجھ سے پوچھوں گا، ہر بات پوچھوں گا۔ اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ ذرہ برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی
جس انسان نے جو عمل کیا ہوگا اس کی جزا یا سزا وہ پائے گا، تب جا کے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، چھٹکارا ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، میں نے بھی اور آپ نے بھی اپنی زندگی کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ موت برحق ہے، اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کتنی غفلت کا یار شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا، یقین کریں ابھی یہ بات سوچیں تو ذہن تسلیم نہیں کرتا، اب عامر اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ جو رشتہ دار ہیں سارے، سب کو یہ یقین نہیں ہوگا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے ساتھ گلی میں کھڑا ہوا تھا، حال احوال پوچھا، میں نے بھی پوچھا، اس نے بھی پوچھا، لیکن اگلا لمحہ، رات کا لمحہ، وہ کتنا دردناک بن کر اس گاؤں پہ گزرا، اس محلے پہ گزرا، اس چیز کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ تو پھر غفلت کاہے کی، لاپرواہی کاہے کی، پھر برے اعمال کاہے کے، کیوں ہم لوگ اتنا بے سکون ہو گئے، اتنی بے توجہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، رب کی ذات سے غافل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو اور پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، یہ رب نے کہا۔ اور رب نے فرمایا، اپنی ذات پہ غور کر، پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکا ہے، ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لائے، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے، اور دوبارہ کیا ہوگا جب تیرا وجود نہ تھا، تیری ظاہر حالت ہیبت کچھ بھی نہ تھی، نقشہ بنا ہوا ہو، اس جگہ پہ مکان گرا کے دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن پہلے نقشہ بنوانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے نقشہ بنانا، نقشے کے مطابق پھر کوٹھی مکان بنانا یہ مشکل ہے، نقشے والا بڑے پیسے لینا ہے، تو دوسری مرتبہ بنانا ہو تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تو تمہیں پہلے پیدا کر چکا ہوں، تو دوبارہ کیا تمہیں پیدا نہیں کر سکوں گا؟ اتنی غفلت کا تو شکار ہو گیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کی حقیقت کو یار پہچانیں، اپنی زندگی کی اصلیت کو پہچانیں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس دنیا میں آئے، بچے پیدا کیے، زندگی بسر کی، چلا گیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بچے نہیں پیدا کرتے، ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے، میں بھی بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا جاؤں، کھا پی کے چلا جاؤں، جانور بھی چلا جائے، مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ میں کسی انسان کو کہوں تو جانور ہے، گڑ پہ جاؤ گے، لیکن رب نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، وہ اندھا ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ انسان نے ان شر الدواب کا مطلب ہوتا ہے جانور، پر قاضی ثناء نے لکھا جانور نہیں، وہ کھوتا ہے۔ کھوتا کون ہے؟ اب مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کیا رب نے فرمایا کیا کہ عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، آنکھیں بھی ہیں پر دیکھتی نہیں ہیں، کان بھی ہیں پر سنتے نہیں ہیں، عقل بھی ہے پر اس کا استعمال نہیں، لا یعقلون، اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو جاہل آدمی ہے۔ کون جاہل آدمی ہے؟ جس نے یہ تو پڑھ لیا، سن لیا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، پر جس کے کان میں حی علی الفلاح کی آواز نہ پڑی، وہ کون ہے؟ لا یعقلون، اس کے اندر بظاہر وہ دیکھتا ہے، بظاہر وہ سنتا ہے، عقل کا مالک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے غور کرنی ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے، اب یہ چیز سوچنی ہے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ اب یہاں شک سے مراد کیا ہے؟ کس چیز اوپر آیت پڑھی نا، اس آیت کے متصل یہ حدیث پاک آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں پیدا کر دیا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ اس چیز کو بھولے ہوئے ہیں کہ نہیں بھولے ہوئے؟ تو فرمایا ہم قدرت کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا، یہ عمر فوت ہوا، ہم نے مشاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے اور آپ نے فکر آخرت کو حاصل کیا کہ نہیں کیا؟
اب یہ میرا ذہن مانتا ہے، آپ کا ذہن مانتا ہے، آپ کی سوچ مانتی ہے، میری سوچ مانتی ہے۔ تو فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جس نے اللہ کی قدرت کو دیکھا اور پھر اس قدرت میں شک کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ اب ہم زبان سے انکار نہ بھی کریں لیکن دل سے تو بھولے ہوئے۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن اور رات میں مرتا اور جیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعجب ہے یار، اب یہ جو ہم لوگ سوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، اس کو حدیث پاک میں نصف موت قرار دیا گیا ہے۔ میں سو جاؤں، چور آ کے لے جان شاید، میں ان کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چور راتی کیوں ہوندے نے؟ اس واسطے ہوندے نے موئے پے نے، ستے پے نے، ستے پہ بندے کی پتہ لگنا ہے۔ بارومال کھول لیا، گھروں چوری کر لی، ڈکیٹی کر لی، کوئی مطلب ہے کسی قسم کا حملہ کو کرنا ہو تو رات کو کرتے ہیں کہ دن کو سامنے کرتے ہیں؟ دن کو سامنے کرنے والے کو ڈاکو کہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ موت کو ہر روز دیکھتا ہے، کوئی کروڑوں روپیوں کا مالک بھی ہو، آنکھ کی ایک پلک جھپک کے دکھائے اپنی مرضی سے، نہیں نہ جھپک سکتا، تو رات بھر آنکھیں بند رہی، دل سوتا رہا، جسم وجود سارا دن کام کر کر کے تھک گیا، رب نے موت دے دی رات کے لیے، نصف موت جس کو کہا حدیث پاک میں، اس موت کے بعد اٹھا تو اشاش بشاش۔ یہ طاقت دوبارہ سے کس نے بحال کی؟ کون ہے جو بحال کرتا ہے؟ پھر صبح ہر روز جلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے۔ رات کے کل کے سارے مشاہدے رات کو ختم، صبح دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز۔ تو اس موت کو ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھنے کے باوجود دوبارہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس بندے پر تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے۔ ہمیشگی کا گھر کون سا ہے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ ہم کس رستے کے مسافر ہیں؟ مسافر ہو اور منزل کو بھول کر رستے میں کسی مقام پہ ڈیرا لگا لے، اس میں لگ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر، یعنی ہم سب پر تعجب ہے، اپنی زندگیوں پر ہمیں تعجب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ہمیشگی کے گھر جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کے بعد موت نہیں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی، ہمیشگی رہے گی اس میں۔ ہمیشگی کے اس گھر کو بلا دیا کہ نہیں بلایا؟ میں نے بھی بلا دیا، آپ نے بھی بلا دیا۔ اور یہ دنیا یہ ہمارا حقیقی گھر ہے یا عارضی گھر ہے؟ عارضی گھر ہے۔ اس دنیا کی کوشش میں میں بھی لگا ہوا ہوں، آپ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا تعجب ہے اس بندے پر جو اتراتا اور غرور کرتا ہے حالانکہ وہ نطفہ سے پیدا ہوا۔ اب غرور ہے نا، میرے اندر بھی غرور ہے، میں عالم ہوں، آپ کے اندر بھی غرور ہے، میرے پاس پیسہ ہے، جہدے کول گڈی ہے وہ بڑا تکبر کرتا ہے، میرے کول کالی گڈی ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یقین سے اپنے دل سے سوچ کے اس چیز کو، مجھے نہیں جواب دینا، ہر بندہ غرور اور تکبر کرتا ہے۔ تو فرمایا تکبر کرتا ہے کہ میں بڑا جوان ہوں، میرے پاس بڑی بادشاہت ہے، بڑی جائیداد کا مالک ہوں میں، حالانکہ کیا ہے؟ وہ تو تجھے تو نطفے سے پیدا کیا گیا۔ نطفہ کون سا؟ وہ پانی کا قطرہ۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ رب نے فرمایا حالانکہ وہ زمانہ تجھ پہ گزر چکا ہے، تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بس میں رب نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، سنتا دیکھتا بنا دیا۔ یہ سننے، دیکھنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیت اس پانی کے قطرے کو کس نے دی؟ کون سی طاقت ہے جس نے پلیت پانی کے قطرے سے مجھ جیسا خوبصورت انسان بنا دیا، آپ جیسا خوبصورت احسن تقویم کا پیکر انسان بنا دیا؟ یہ کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنا یار تو تعجب ہے تیری ذات پر،
اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میرے کپڑے، میری کوٹ، میری بادشاہت، میری گاڑی، حالانکہ تم اس سے نطفے تو پیدا ہوئے ہیں۔ تو فرمایا تعجب ہے کہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا۔ تو پھر کیا پتہ اس کے ساتھ کیا بیتے گی، کیا معاملہ ہوگا۔ تو دوستو یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے۔ ہمارے بزرگ استاد فرماتے تھے یہ زندگی احسن تقویم کا پیکر رب نے فرمایا، پر اس کی حقیقت اگر سمجھنی ہو، پانی کا جوڑ ہو، پانی ہو کھڑا ہوا، اس کے اندر کوئی وٹا لے کے سٹو آنج کر کے نکا جا وٹا سٹو، بڑا خوبصورت بلبلا بنے گا۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ سورج پوے نا روشنی ہو دی یا چاند دی روشنی پوے، 7 رنگ نکل دیں بڑے سونے، حالانکہ وہ پانی گٹروں کا، وانیوں کا سارا گندا پانی ہے، اس کے اوپر وہ خوبصورت کمک میں سجا دی رب تبارک و تعالیٰ نے، خوبصورت بلبلا بنا دیا، چمکدار، اس کی شعائیں بھی نکلتی ہیں۔ پھر وہ دوسرا لمحہ آتا ہے، وہ بلبلا مٹ جاتا ہے، اسے تلاش کرنا چاہیں تو اس جوڑ کے اندر وہ ملے گا؟ وہ نہیں نہ ملے گا۔ تو یہ انسان کی زندگی یہ ہے، پانی، گندے پانی سے رب نے وہ بلبلا بنایا جو آج اس دنیا میں میری اور آپ کی شکل میں گھوم رہا ہے، پھر وہ مٹ جائے گا، جس طرح یہ دنیا مٹتی چلی جا رہی ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ تو ہم لوگ یاد رکھیں گے اس بلبلے کو، بھئی ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا عزیز تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، پھر ایک وقت گزر جائے گا، پھر ہم کہیں گے وہ عمر کدھر آئی، وہ ابے دا کی نہ یار میں تو نہیں چیتا ہوں پیا، آکھ دیو کوئی نو آکھ دے ایمانداری نال یار، حقیقت یہی ہے نا۔ تو پھر ہم کیوں اکڑتے ہیں، کیوں مغروری کرتے ہیں، کیوں غرور اور تکبر کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ عاجزی انکساری کے اندر آ جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ کوئی بادشاہ کا بیٹا ہے وہ بھی قبر میں جائے گا، کوئی غریب کا بیٹا ہے وہ بھی قبر میں جائے گا۔ یہ چیز بھی نصیحت کے لیے ایک آخری چیز اور عرض کر دوں، ہم مرتے ہیں، امیر بھی مر جاتے ہیں، غریب بھی مر جاتی ہیں، قبر میں جاتی ہیں۔ کوئی کسی نے آج تک اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو جس کی جائیداد میں ساری زندگی راج کرتا رہا، اس آکھیا وے باج میں نا کوئی بڑا رنگ برنگا سوٹ کالا لیا کے اپنے ابے نے پاواں، کسے کدی پایا ہے؟ جدو فوت ہو جاندہ ہے آکھیا بھائی چنگا بھائی انہیں چنگا کوٹ پائے ہے، یار ابا جی ساڑھے بڑے چنگے آن، بڑی انہیں محنت کیتی ہے، بڑی جائیداد کمائی ہے، تو آج کوئی کوٹ چنگا لے کے میں ابے نے پا کے گلاؤں تو پاڑا نہ لگس۔ امیر کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جب مرے گا تو 2 انسلی چادریں، 2 انسلی سی کے بھی نہیں پانی تساں کہ پاؤ گے، انسلی چادریں 2، وہ تہبند کی شکل میں اور اوپر کرتی کی شکل میں، وہ پہنا کے اسی قبر میں جس میں بادشاہ کا بیٹا جا رہا ہے، اسی قبر میں غریب کا بیٹا جا رہا ہے۔ جب دنیا میں آیا انسان، بچہ پیدا ہوا تو کسی امیر دے پتر کو چنگی واسکٹ پا کے آیا ہوئے، یہ فکر آخرت خدا کی قسم بڑی حقیقت کی بات ہے۔ کوئی بندہ اچھا لباس پہن کے آیا ہوئے، کوئی نہیں آیا لباس پا کے، جب جائے گا آیا بھی تنہا بغیر کپڑوں کے، جب گیا اس دنیا سے انسلی چادروں میں، ایک جیسی چادروں میں، غریب کی بھی وہی، امیر کی بھی وہی قبر اس غریب کے بچے کی، وہی قبر اس امیر کے بچے کی، وہی قبر اس امیر باپ کی، وہی قبر اس غریب باپ کی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ جو چند دن کی یار دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم مگن ہو گئے۔ رزق کمانا کھانا یہ عین عبادت ہے، لیکن رزق کے پیچھے لگ کے رازق کو بھول جانا یہ دنائی نہیں ہے، یہ کم عقلی اور جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس کو کہا رب نے لا یاقلو، رب کو یاد نہیں کرتے، عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ پاک ہمیں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔